یہ 12 بجے کے بعد تقریر آپ کے اوپر ہوگی، کیونکہ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں نے بھائی سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ جو جیسا وقت دیں گے نا انشاءاللہ بیان اسی اعتبار سے ہوگا، اب آپ جیسا سننا چاہیں گے اس حساب سے ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اگر کوئی بندہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اگر وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ، اگر بندہ ایک بار سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یار آپ جس کے لیے بیٹھے ہو اس میں ہمارا ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ توجہ کرنا۔ ایک اور حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے کہ جب کوئی بندہ فرش زمین پر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ فرشتوں کی تخلیق ابھی بند نہیں ہوئی ہے، فرشتے آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ سبحان اللہ کہیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کثرت کریں، پروگرام اسی لیے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس کے سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ ایک فرشتے کو وجود بخشتا ہے۔ جب تک وہ سبحان اللہ کہنے والا بندہ زمین پر زندہ ہو، چلتا پھرتا ہو، اس کے اندر حرکت موجود ہو، وہ فرشتہ حکم الہی سے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، حالت پرواز میں ہوتا ہے، نہ آسمان کی بلندی کی طرف نہ زمین کی پستی کی طرف۔ لیکن وہی سبحان اللہ کہنے والا بندہ جب انتقال کرتا ہے، وہی سبحان اللہ کہنے والا بندہ جب دنیا سے کوچ کرتا ہے، جب وہ رحلت کرتا ہے، تب وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے مولا تو نے اپنے ایک بندے کے سبحان اللہ کہنے کی برکت سے تو نے مجھے پیدا کیا، میرے مالک جب تک وہ تیرا بندہ دنیا میں زندہ رہا، چلتا پھرتا رہا، میں تیرے حکم کے مطابق زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا، حالت پرواز میں رہا، لیکن میرے مولا آج وہ تیرا بندہ انتقال کر گیا ہے، آج وہ قبر کی آغوش میں آ گیا ہے، میرے مالک اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں آسمان کی بلندی کی طرف بڑھ جاؤں یا میں زمین کی طرف آبادیوں میں چلا جاؤں؟ میرے مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا میرے فرشتے میں نے تجھے پیدا کیا، میرے ایک بندے نے سبحان اللہ کہا، ہاں میرے مالک بات تو صحیح ہے لیکن مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے جس بندے کے سبحان اللہ کہنے کی برکت سے تجھے پیدا کیا اب وہ قبر میں آ گیا ہے، تو اب نہ آسمان پہ ضرورت ہے نہ آبادی میں ضرورت ہے، چلے جاؤ اسی کے قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور جب تک قیامت نہ آ جائے اس کے بخشش کی دعا کرتے رہو، اس کے مغفرت کی دعا۔ یہ نتیجہ ہے، یہ سب سے خاص موجود ہے۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا نا، میری چیز تو یار میں مختلف نہیں ہوا، بس تھوڑا موٹا لی اور پھر لوگوں نے بڑھا دیا ہے، تھوڑا بہت تھوڑا دکھا دیا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ کر کے گئے نا، آپ کبھی حسین میں ایک بار بھی آپ سبحان اللہ بول دیا جب تک زندہ ہو تب بھی اس کا ثواب ملے گا، اور مرنے کے بعد جب تک قیامت نہ آ جائے فرشتہ آپ کی قبر پہ بیٹھ کر آپ کے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ ذرا پورا مجمع ایمانداری سے کہتے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اب توجہ ہماری طرف رکھیں، مختصر اور تھوڑی دیر کی گفتگو آپ سنیں کیونکہ میرے بعد بھائی احمد رضا اسماعیلی کو بھی سننا ہے اور نافیہ شاعری کے حوالے سے کچھ اور باتیں چلے گی۔ اچھا، میں نے شروع میں ایک سوال اٹھایا اور سوچتا ہوں میں وہیں سے ابتدا کر دوں تاکہ تاریخی کربلا تھوڑا آپ کو داستان کربلا آپ کو سنا۔ اچھا، کل آپ یار شیخ کنواں کے لوگوں اگر آپ کے اسی موتی گنج کے آس پاس یا کہیں آبادی یا سٹی میں کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ 20 سال سے امام حسین کا جلسہ کرتے ہو، امام حسین اور یزید کا اختلاف کس بات پر؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ کے پاس جواب کیا ہو؟ اور اگر آپ سے کوئی یہ اتفاقاً سوال کر ہی لے آپ کیا جواب دیں؟ کیونکہ آج ہمارے یہاں ماحول بگڑ گیا ہے،
ہم سمجھتے ہیں محرم میں 10 دن ڈھول بجانے کا نام حسینیت، ہم سمجھتے ہیں محرم شریف میں 9ویں کی رات میں ایک نازیہ رکھ لینے کا نام حسینیت سمجھتے ہیں۔ آج تو کچھ مولوی پگلا گئے ہیں، وہ ڈھول و تاشے میں مناظرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یار آج قوم بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے اور مولوی یار ڈھول و تاشے پہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے۔ اور سب سے بڑی اصل وجہ یہ ہے کہ جو مجدد کے پرچم کے سائے تلے سے ہٹتا ہے وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ وقت کے مجدد اعظم کے پرچم کے سائے تلے جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدن اس کو عروج و ترقی دیتا ہے، ورنہ کتنا بڑا وہ مفتی کیوں نہ ہو اگر مجدد سے ہٹتا ہے یا اس سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و حضرت ملا علی قاری نے بہرحال ہم نے یہ اشارتاً بات کہی تھی جو وہ میں نے آپ سے کر دی، آپ توجہ ہماری طرف رکھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ آپ سے کہہ دے یار امام حسین اور یزید کا کربلا میں اختلاف کس بات کا، کس بات کا جھگڑا، بھائی کیا جواب آپ کے پاس؟ اگر آپ کو اصل اختلاف کی وجہ ہی نہیں معلوم ہے تو پھر جلسہ سجانے کا مقصد کیا ہے؟ جی حق اور باطل، اگر میں آپ سے پوچھ لوں حق کس کو کہتے ہیں؟ اہل حق کی تفصیل، بہرحال یہ کم سے کم آپ نے یہ جسارت کی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کم سے کم اگر ہمارا اپنا بھائی اگر بولنا جانتا ہے نا یہی کافی ہے، اس لیے کہ خاموشی کا اختیار کر لینا بھی ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہی تو میں امتحان لینا چاہتا تھا، بہرحال آپ نے بتایا لیکن وہ بات مکمل نہیں ہے۔ اصل اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ حق و باطل کی اگر بات کریں تو یار کلمہ دونوں طرف ہے۔ نماز خیمہ حسینی میں ہے تو نماز خیمہ یزیدی میں بھی ہے، اور دونوں طرف کلمہ برابر کا ہے۔ اگر ایسے آپ اگر حق و باطل کی بات کرتے ہو، کوئی آپ سے پلٹ کے پوچھے تو جانتے ہو یزید کون تھا؟ یزید کے بارے میں معلومات آپ کو ہے؟ یزید ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، اور یزید کی سگی پھوپھی حضرت ام حبیبہ، یہ سجاد کی زوجہ محترمہ، امام حسین کا وہ ماموں صاحب بھائی لگتا ہے، اتنا قریب کا رشتہ ہے۔ پہلی بار تو پہلی ہو گئی کسی صاحب نے کہا تھا کہ حضرت کیونکہ یہاں رب کے حوالے سے بات کی ہے اس لیے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ اگر حق و باطل کی اگر یہ بات کریں تو پھر اتنا قریب کا رشتہ ہے۔ یزید کی سگی پھوپھی حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ جو امام حسین کی نانی لگتی ہے، بتائیے کیا رشتہ، کہاں سے حق و باطل آپ پہچانے؟ اصل اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف 10 دن ڈھول بجانے کا نام حسینیت نہیں، صرف یار 10 دن میں ہری اور لال اور پیلی پٹی باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے مقام بیضا پر امام حسین کے قافلے کا جناب حر نے جب 1000 کی فوج کے ساتھ گھیراؤ کیا تب امام حسین نے اصل بات کو واضح کیا اور کہا اے دنیا والو، اصل وجہ یہ ہے آقا امام حسین فرماتے 1000 کی فوج کو جب آپ نے خطبہ دیا فرماتے سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا امام حسین فرماتے میں نے اپنے نانا سے سنا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ تعالی وناقصا لعہد اللہ تعالی مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن يعمل بالاسم والعدوان في عباد اللہ تعالی فلم يغیر بفعل ولا قول۔ یہ اصل اختلاف کی وجہ، لیکن ترجمہ کھولے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ اصل روایت امام حسین فرماتے ہیں جناب حر کی فوج سے کہ میں کیوں آیا، فرماتے الا قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ امام حسین فرماتے اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو وقت کا حاکم یزید ہے مستحلا لحرم اللہ تعالی، اللہ تعالی کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا، وناقصا لعہد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا۔
ومخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت کو پامال کیا، حضور کی سنتوں کو بدلا ہے۔ لہذا میرے آقا فرماتے من رعا سلطانا جائرا، اس طرح ظالم بادشاہ کا جو زمانہ پائے، اس طرح جو ظالم بادشاہ کا دور پائے۔ آج کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے پیر صاحب لوگ خانقاہوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، صرف نعرہ لگانے کا نام حسینیت نہیں ہے، یہ اصل حسینیت ہے۔ امام پاک فرماتے جو ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت و حلت کے حوالے سے جس میں تخفیف کی بات کی جا رہی ہو، آپ طلاق ثلاثہ کے معاملہ پر دیکھو، آج مسجدوں کی حرمت کو دیکھو، آج مدارس کے معاملات کو دیکھو، مسلمان کہاں پہ کھڑا ہے، لیکن یہی اصل پیغام حسینیت ہے۔ امام فرماتے من رعا سلطانا جائرا، جو ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، جو ظالم بادشاہ کا دور پائے، اور وہ کیا کرے، اللہ کی حرمت کو، اللہ کی حرمت کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرائے، سرکار کی سنت کو بدلے، تو فرماتے بندے پہ لازم ہے فَلَمْ يُغَيِّرْ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، تو بندے پر لازم و ضروری ہے اس کے خلاف وہ زبان کھولے، اس کے خلاف وہ بات کرے، اس کے خلاف احتجاج کرے، اور بتا دے حسینی پیغام یہ ہے، اب اس میں بات ستے کی نہ ہو، بات حکومت کی نہ ہو، بلکہ کھڑا ہو جائے اور حسینی مزاج کے ساتھ کہ سنو حسین وہ ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا۔ حسینی پیغام تھا۔ ورنہ امام حسین کی تھا کہ یہ کام کرو، آپ چپ چاپ مکے کا راستہ کوئی الگ سے دیکھو، آپ واپس چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، رسول اللہ کی دین کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ حسین ایک جان کیا ہے، لاکھوں بھی ہو تو حسین اپنی جان کو قربان کر دے گا، اپنے کے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دے گا، لیکن نانا کے دین کو مٹنے نہیں دے گا۔ اب تو حسینیت ہے۔ اور جانتے جھگڑا کس بات کا کر رہے ہیں، اس میں 3 وجہ امام حسین نے فرمائی۔ امام پاک نے فرمایا کربلا میں کہ میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتا، کلمہ دونوں طرف برابر ہے۔ امام حسین فرماتے پہلی وجہ یہ تھی کہ یزید شرابی تھا۔ ذمہ داری کے ساتھ سننا، حق و باطل کی بات کر رہے ہو۔ امام حسین فرماتے حسین یزید کی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا، کیوں؟ یزید شرابی ہے، یزید شراب پیتا ہے، اور دین محمدی میں شراب حرام ہے۔ اب اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اگر حسینیت چیک کروں، ایک بات بتاؤ، آج مسلمان کتنے پرسنٹ میں جو ہے شراب پیتے ہیں؟ یا بیئر پی کر لوگوں کو میں نے ڈھول بجاتے دیکھا، یا جس شراب کے خلاف میرا حسین علی اصغر کا بچپنا قربان کرے، عباس علمبردار کا بازو کٹ رہا ہو شراب کی مخالفت میں، اگر آج کا مسلمان اگر شراب پی کر اگر وہ حسینی بنتا ہے تو میں تو کہتا ہوں ایسی حسینیت تمہیں مبارک ہو۔ حسینی وہ ہوگا جو ہمیشہ شراب سے دور۔ اور یہ کیا ہوئی یار، شادی کی ایک تقریب میں لوگ باقاعدہ بیئر بار کا انتظام ہوتا ہے، 3 دنوں تک گانا بجانا ہوتا ہے۔ محرم میں 10 دن کے لیے حسینی بنتے ہو، اتنی آسان حسینیت نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے پہلی وجہ یہ ہے کہ یزید شرابی ہے، اور حسین جس نے سیدہ فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، مصطفیٰ کا لعاب دہن جس کے منہ میں ہو، جس کی رگوں میں خون مولا علی کا ہو، حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ کیا ہے، امام حسین فرماتے یزید نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، تارک نماز ہے، وہ وقت ہوتے ہوئے بھی نماز کو ان کی وقت میں نہیں پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے۔ امام حسین فرماتے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ نماز کو ان کی اوقات میں ادا کرنا، اور کبھی کبھی تو وہ نماز چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب میں اگر پورے مجمع سے پوچھوں یار 5 وقتہ نمازی اس میں کتنے ہیں، شاید کوئی بندہ ہو، لیکن حسینی سب ہے۔
اور میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں چونکہ یہ فتویٰ نہ تو مسلک اعلیٰ حضرت اور بریلی اور سہارنپور اور دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کے نمازی اگر نہ ہو، بندہ نماز سے دور ہو کر نماز کو ترک کر کے تارک نماز اگر ہے تو وہ کسی قیمت پہ حسینی نہیں ہو سکتا. اصل پیغام حسین تھا کہ اے دنیا والوں، یہ حسین 72 شہداء کی لاش بھی اٹھا چکا ہے، 72 زخم بھی کھا کر آخری وقت میں کہا تھا شمال ٹھہر جاؤ. حسین کی تمنا یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو تو یہ سر رب کے لیے سجدے میں جھکا ہو. حسین چاہتا ہے کہ شہادت تو ہو جائے لیکن نماز قضا نہ. یہ حسینی پیغام ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ جسد لانے کا نام حسینیت ہے؟ اگر اتنی آسان حسینیت ہوتی تو گھر میں بیٹھ کے سب ہر کوئی حسینی ہوتا. اور رہا اگر صرف مسئلہ محبت کا نا، تو اپنے نہیں غیر بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیے، نہ جانے کتنے غیر مسلم امام حسین کو نیاز پیش کرتے ہیں. وہ بھی امام حسین کا روزہ رکھ کر دیدار کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ شرابی ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یزید تارک نماز ہے، نماز کو چھوڑنے والا. ابھی جب ایسا ڈاؤٹ ہوگا نا میں آپ سے سوال کروں گا. تیسری امام حسین نے فرمایا وہ غیر محرم کا لڑکیوں کی ناچ بھی دیکھتا ہے، رقص و سرور کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، لہو و لعب میں بھی جاتا ہے، رقص و سرور میں. آج مجھے بتاؤ شادی کی تقریب میں کتنے ناچ گانے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، میں کوئی آسمان پر رہنے والا نہیں، میں بھی زمینی آدمی ہوں. آج کتنے گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں.